کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کیا، گھر والے نے جلسہ کرایا اور یہ ڈانس پارٹی کی محفل یہ وہ نہیں کرائی، بات صحیح ہے، لیکن اگر کوئی جلسہ کرائے تو وہ احسان نہیں کرتا، وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس سے اپنے نبی کا اور اپنا ذکر کرا دیا، اور وہ بھی فخر محسوس نہ کرے کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا۔ اس کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے اس سے اپنا ذکر کرا لیا، ورنہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہم سے یا آپ سے ذکر کرائے، یا وہ ہم محتاج ہے ہمارے ذکر کا، نہ، ہم اگر اس کا ذکر کریں تو خوش نصیبی ہے ہماری کہ وہ ہم سے اپنے ذکر کا کام لے رہا ہے۔ لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، صاحب ہم نے بہت اچھا کام کر لیا۔ کوئی اگر نماز پڑھ لے نا بہت خوش ہو جاتے ہیں، بھئی میں نے نماز پڑھ رہا ہوں، او اللہ تم سے سجدے کرا رہا ہے، یہ اس کا کرم ہے، ورنہ حضرت موسیٰ سے میرے رب نے فرمایا موسیٰ میں اپنے جس بندے سے ناراض ہوتا ہوں نا اس سے اپنے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہوں، میں اس سے کیا کرتا ہوں، اپنے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ کوئی شخص ہے نا مسجد میں اگر چندہ دے دے اور چند پیسے اگر مدرسے میں دے دے بہت خوش ہوتا ہے، 10 جگہ ذکر کرتا ہوں میں نے مسجد میں اتنا چندہ دیا، وہ مینار تو میرا بنوایا ہوا حضرت، وہ مدرسے کا کمرہ میرا بنوایا، تو جگہ جگہ ذکر کیا کرتا پھرتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے تجھ سے کام لے لیا، وہ چاہتا تو کسی اور سے بھی یہ کام کرا سکتا تھا، تجھے بھنک تک نہ ہوتی۔ آپریٹر صاحب کہاں اس کے میک کے، تھوڑا اس کا ایکو کم کرو، اچھا وہ سو گئے جا کے، ایکو بیٹا کم کرو اس کا، ہاں توجہ، وہ آ گئے، اب آپ ادھر توجہ کریں۔ دیکھو میرے بھائیو سنیں، اب آپ ذرا سنیں اور سمجھیں، یہ علماء بیٹھے ہیں یہ تصدیق کریں گے، اللہ محتاج نہیں ہے ہماری کسی بھی کام، ہم عبادت کریں وہ تب بھی خدا، ہم عبادت نہ کریں وہ تب بھی خدا، ہم نماز پڑھیں وہ تب بھی خدا، ہم نماز نہ پڑھیں وہ تب بھی خدا، ہم روزہ رکھیں وہ تب بھی خدا، ہم روزہ نہ رکھیں وہ تب بھی خدا، ہم قرآن پڑھیں وہ تب بھی قرآن، ہم قرآن نہ پڑھیں وہ تب بھی قرآن۔ کوئی کمی آ جائے گی کہ مجھے بتائیے، اگر ہم قرآن نہ پڑھیں تو کیا قرآن کے قرآن ہونے میں کوئی کمی آ جائے گی؟ وہ تب بھی قرآن، ہم اس کے لیے عبادت کریں وہ تب بھی خدا، نہ کریں وہ تب بھی خدا، بات ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اس کا کرم ہے کہ ہم سے دین کے کام لے رہا ہے۔ اگر بات آئی اس کی تو سن لیجئے اس کی پاور کیا ہے۔ میک آپ کا اچھا چل رہا، بس یہ کو کم کر دو، بیٹھ جاؤ آپ، ٹھیک ہے، ہاں آواز تھوڑی بڑھا دو، تھوڑی آواز بڑھا دو۔ اب بات دیکھیے، خدا کی پاور دیکھ لو ذرا، توجہ پاور دیکھ لیں ذرا اس کی۔ آپ بعض آدمی بڑا سینہ تانتا، حضرت میں نے یہ کام کر دیا، میں نے ایک ٹائم اگر مولوی کو امام کو کھانا کھلا دے گا نا تو بڑا خوش ہوگا، میں نے بھی کھانا کھلا دیا، مدرسے کے بچوں کی میں نے دعوت کر دی، اور یار یہ تم سے نہیں کہا ہے، اور تم یہیں بیٹھو میرے بھائی، اور بھائی خوش ہونے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم سے یہ کام لے لیا، وہ چاہتا تو کسی اور سے بھی لے لیتا۔ اب ایک بات بتاؤں میں آپ کو، کعبہ شریف مسجد حرام دنیا میں سب سے اعلیٰ مسجد ہے، ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ آپ کو ایسا گھڑی نصیب کرے کہ آپ بھی کعبہ شریف میں نماز پڑھیں، آمین بولو۔ کتنے حاجی لوگ گئے وہاں نماز پڑھ لے ہوں گے۔ کعبہ شریف پر ابرہہ لشکر لے کر کے آیا ڈھانے کے لیے، حضرت عبد المطلب اس کے متولی تھے جو سرکار کے دادا ہیں، ان کے ہاتھ میں اس کی چابی اور کنجی رہتی تھی۔ کائی کی چابی کنجی رہتی تھی بھائی؟ بولو، کعبہ کی، جیسے مسجد کے متولی کے ہاتھ میں رہتی ہے مسجد کی، ہے نا۔ جب وہ لشکر لے کے آیا حضرت عبد المطلب سے کہا ابرہہ کعبہ ڈھانے کے لیے آ گیا، آپ متولی ہیں، ڈیفینس کرو۔ کہا مجھے ٹینشن نہیں ہے اس کا ڈیفینس کرنے کی، مجھے اپنے اونٹوں کی ٹینشن ہے۔ وہ جس کا گھر ہے وہ خود ڈیفینس کرے، مجھے اپنے اونٹوں کی ٹینشن ہے، میں نے اپنے اونٹوں کو دیکھنا، رہی کعبے کی بات تو جس کا گھر ہے وہ اس کا ڈیفینس خود کرے گا۔ اب میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، یہ جو ہم پھول تھے نا بہت خوش ہوتے، میں نے ایسا کیا،
بھائی کبھی مت بس اس کا شکر، اگر نیکی بھی کرو تو شکر کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم سے نیکی کا کام لے لیا. بے شک بے شک. زیادہ کودنے پھاندنے کی ضرورت نہیں، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، وہ پھر تکبر ہو جائے گا اور اس میں ریاکاری ہو جائے گی، میدان محشر میں منہ پہ مار دیا جائے گا. توجہ، اللہ چاہتا تو پہاڑوں کو حکم دے دیتا، اب رہا آ رہا ہے پہاڑوں اپنے پتھروں کو بکھیرنا شروع کر دو تاکہ ابرہہ کا لشکر تتر بتر ہو جائے. لیکن نہیں، پہاڑوں کو حکم نہیں دیا اس نے. وہ کہتا زمین پھٹ جا، ابرہہ کے لشکر کو دھسا لے. تو بولو زمین دھسا لیتی کہ نہیں؟ بولیے دھسا لیتی نا. اللہ آسمان سے کہتا گر جا، بولو گر جاتا کہ نہیں؟ اللہ اگر کسی اور مخلوق سے کہتا، جنات سے کہتا میرے کعبے کی حفاظت کر، اور سب کو چھوڑ دے، جبریل سے کہتا جبریل ذرا جا تو ایک پر ہلا دینا، تیرا ایک پر کیا ہلے گا، ابرہہ کا لشکر زمین میں دھس جائے گا. بولو ہو جاتا کہ نہیں؟ لیکن کچھ نہیں کیا. ایک بہت چھوٹا سا پرندہ ہے جسے کہتے ہیں ابابیل، جس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے. اللہ نے اسے حکم دیا چل تو ذرا میرے کعبے کی حفاظت کے لیے، ہائے ہائے چل تو ذرا میرے کعبے کی حفاظت کے لیے. ابے جلسے میں آنے والوں، یہی تو رب ہے، یہی تو اس کی پاور ہے. اگر وہ اپنے پہ آ جائے نا تو وہ ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ ابابیلوں کے لشکر سے کرا دے. ایک چھوٹا سا پرندہ ابابیل ہے، اللہ چاہتا تو کسی بڑی مخلوق سے مقابلہ کرا دیتا، مگر نہیں. کہا ابرہہ تیرے لشکر کا مقابلہ ایک اتنے چھوٹے پرندے سے کراؤں گا کہ جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، تاکہ دنیا دیکھ لے اللہ تمہارے بھروسے نہیں ہے. اللہ سارا کام اپنے اوپر کراتا ہے. وہ ایک اشارہ کر دے تو وہ ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر کر ڈالتا ہے. وہ تمہارے بھروسے نہیں ہے. اس کی قدرت اور اس کے کام ایسے ہیں کہ وہ حکم کر دینا تو پھر وہ کام چاہے تو ابابیلوں کے لشکر سے لے لے. اور 30ویں پارے میں اللہ نے پھر فرمایا، پوری سورت نازل کی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اللہ نے کہا کہ ان کو اللہ نے الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اور پوری سورت میں ذکر ہے کہ اللہ نے ان کو ایسا کر دیا تھا جیسے کھائی ہوئی کھیتیاں. کھائی ہوئی کھیتیاں تم دیہات کے لوگ جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ کھائی ہوئی کھیتیاں نہیں جانتے؟ نہیں بھوسا نہیں میرے بھائی. کسی کے برسیم میں نہیں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، میں بھی کسان آدمی ہوں. کسی کے برسیم میں، چرئی میں بھینسوں کو چھوڑ دینا، وہ کیسے ڈنڈ کر دیتی ہیں. کیا کر دیتی ہیں؟ ڈنڈ. کھائی ہوئی کھیتیاں اس کو کہتے ہیں، ہے نا. کیسی بے رونق ڈنڈ کر دیتی ہیں، اوپر سے کتر لیتی ہیں، کچھ کو گرا دیتی ہیں، اور اس کو کھائی ہوئی کھیتیاں کہتے ہیں. ان کھائی ہوئی کھیتیوں کی طرح اتنی پاور دے دی تھی اللہ نے. وہ اپنی چونچ میں کنکر دبا کے لاتی تھی نا ابابیل، اوپر سے جب چھوڑتی تھی نا تو ابرہہ کا لشکر ہاتھیوں پہ سوار ہو کے آیا تھا. اوپر سے جب وہ کنکر گرتی تھی نا تو AK-47 کی گولی سے زیادہ کام کرتی تھی. اوپر سے لگتی تھی اور ہاتھیوں کو پار کرتے ہوئے زمین میں دھس جاتی تھی. یہ ہے میرے رب کی پاور، یہ ہے میرے رب کی طاقت. تو اگر اللہ تم سے کوئی نیک کام لے لے تو شکر ادا کرنا. مولا تیرا شکر ہے، تو چاہتا تو یہ نیک کام کسی اور سے لے لیتا، لیکن تیرا کرم ہے کہ تو نے میرے حصے میں رکھ دیا ہے. اور ذرا آگے بڑھو، اور ذرا آگے بڑھو. بھی تو سرکار کے دادا کا زمانہ بتا رہا تھا، میں سرکار کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، ظاہری زمانہ. حالانکہ تو یہ زمانہ بھی سرکار کا، مگر میں ظاہری زمانہ. توجہ ہے؟ نیند تو نہیں آ رہی نا؟ بالکل نیٹ ورک حاضر ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ میں بالکل تاریخ کے آئینے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. جب میرے نبی ہجرت کی رات مکہ کو الوداع کہہ کے نکلے، ساتھ میں حضرت ابو بکر یار غار ہیں، ابو بکر ہیں، عمر نبی ہیں. مکہ کے لوگوں نے پیچھا کیا، پکڑو محمد عربی کو معاذ اللہ ماریں گے. ادھر سے یہ پیچھا کر رہے ہیں، میرے نبی حضرت ابو بکر کو لے کے نکلے. کبھی جانا ہوگا تو آپ دیکھو گے، میرے نبی جاتے جاتے راستے میں جو غار سور ہے نا،
میرے نبی نے اس غار ثور میں پناہ لی. ابو بکر اس غار کے اندر چھپ جاتے ہیں. یہ مکہ کے لوگ پیچھا کر رہے ہیں, ہم اس میں ذرا آرام بھی کریں گے, چھپیں گے. میرے نبی اندر جانا چاہتے تھے مگر محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اب یہ بھی بتاؤں محبت کسے کہتے ہیں؟ ہم سب کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں نبی سے, ہم محبت کرتے ہیں. ابو بکر نے زمانے کو سکھا دیا محبت کسے کہتے ہیں. ذرا کہہ دو نا یار سبحان اللہ. ابو بکر نے سکھا دیا. غار کا دہانہ آ گیا, غار کا دہانہ آ گیا, دروازہ آ گیا. حضرت ابو بکر کھڑے, میرے نبی کھڑے. میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر چلو اندر چلتے ہیں. اندر چل کے بیٹھتے ہیں, یہاں تھوڑی پناہ لیں گے اور یہ مکہ کے کافروں کا آتنک ذرا شانت ہو جائے گا تو پھر یہاں سے نکلیں گے. ابو بکر نے بتا دیا زمانے کو زمانہ. ابو بکر بتائے گا محبت کسے کہتے ہیں. عرض کیا رسول اللہ آپ نہ جائیں, یا رسول اللہ آپ نہ جائیں. کس لیے؟ کہا میرے آقا یہ غار پتہ نہیں کب سے اس کے اندر کون گیا کہ کون نہیں گیا. آقا اس کے اندر کوئی موذی جانور نہ ہو, کوئی زہریلا جانور نہ ہو جو میرے نبی کو تکلیف پہنچا دے. یا رسول اللہ پہلے مجھے جانے کی اجازت دیں, میں جائزہ لے لوں غار کا, اس کے بعد میں صاف صفائی کر دوں, اور جب آپ کے قابل ہو جائے گی تو آپ تشریف لے کر کے آئیے گا. ہاں آج کا کوئی ہوتا تو کہتا یا رسول اللہ آپ تو نبی ہیں, آپ ہی چلیں, پہلے کوئی بات ہوگی تو آپ دیکھ لیں گے, میں تو بڑا گناہگار مکار اور یہ اور وہ فلانا اور ڈھمکا, حضرت میری تو اوقات کیا ہے, آپ ہی آگے. مگر ذرا غور کیجیے میرے بھائیو, ذرا غور کیجیے. یہ ابو بکر بتا رہے جان چیز کیا ہے یا رسول اللہ. اس جیسی اگر ہزاروں جانیں ہوں تو آپ پر قربان کر دی جائیں گی. بولو نا یار سبحان اللہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ابھی آپ کو میری بات سے کبھی کراہت ہو میں وضاحت بھی کر دوں. ابھی کرونا آیا تھا اور کرونا میں لوگ مرے, اپنے مردے کو غسل دینے تیار نہیں تھا. امام صاحب غسل دو. کیوں تیرا مردہ امام کیوں دے, اسے کیوں مار رہا ہے امام کو؟ سستی ہے نا. اب بتا, نبی نہیں ہے وارث نبی تو ہے یہ. امام صاحب غسل دو اور نہیں دے تو امامت گئی بیچارے کی, دینا مجبوری ہے. سمجھ رہے ہیں, مردے کو غسل دینے تیار نہیں تھا. اور میرے بھائی کان کھول کے سن لے, اپنے مردوں کو غسل خود دو. غسل اپنے کرنے کا بھی طریقہ سیکھ لو اور مردوں کو غسل دینے کا بھی طریقہ سیکھ لو. اچھی بات ہے کہ تیرے باپ کا جنازہ ہے اور بیٹا غسل دے رہا ہو. میرے بھائی وہ اپنے باپ کی خدمت بھی کر رہا ہے, غسل بھی دے رہا ہے, اچھی بات ہے. اور پھر کتنا اچھا ہو کہ باپ کا جنازہ بھی پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. میرا یہ موضوع نہیں ہے, میں آگے بڑھ رہا ہوں. حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اندر نہ جائیں, میں پہلے جا کر جائزہ لے لوں. حضرت ابو بکر نے صاف صفائی کیا, جو بھی کچھ تھا سب کچھ کر دیا. اور جو سوراخ تھے ان سوراخوں میں حضرت ابو بکر نے اپنا کپڑا پھاڑ کر سوراخوں کو بند کر دیا تاکہ کوئی نکل نہ آئے, کسی بل سے کوئی نکل کے ڈس نہ لے. میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ تشریف لے آئے, اب آپ کے قابل اس غار کو میں نے بنا دیا ہے. میرے نبی تشریف لے کر کے آئے, ایک سوراخ حضرت ابو بکر کو پھر بھی نظر آیا, اس پہ پیر کا انگوٹھا رکھ لیا. موضوع یہ بھی نہیں ہے ہجرت بتانا, موضوع کچھ اور بتانا ہے. وہ لمبا واقعہ ہے, انگوٹھا رکھا پھر کیا ہوا وہ ادھر جانا ہی نہیں ہے. بس بتانا یہ ہے جب میرے نبی اندر تشریف لے آئے اس دروازے پر ایک مکڑی رہتی تھی. مکڑی دیکھی آپ نے؟ ارے بولو دیکھیے کہ نہیں. کتنی بڑی ہوتی ہے بتاؤ, کتنی ذہن حاضر اتنی ہوتی ہے نا. کیا اوقات ہے اس کی, اگر زور سے پھونک مار دو توڑ جائے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا آج تیرا نبی میری اس غار کا مہمان بنا ہے, میں تیرے نبی کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. میری تو اوقات کیا ہے, میں کیا کر سکوں گی, لیکن اگر تیرا کرم ہو گیا تو میری خدمت بھی قبول ہو جائے گی. میں چاہتی ہوں کہ اس غار کے دہانے پر جالا بندوں تاکہ مکہ کے کافر میرے جالے کو دیکھ کر کے واپس لوٹ جائے. اللہ چاہتا تو اپنے نبی کی حفاظت اور طرح سے بھی کرا سکتا تھا. غار سے کہتا کہ دروازہ بند کر دے اور غار بند ہو جاتی. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو متعین کر دیتا غار پہ کھڑے ہو جاؤ,
اللہ تعالیٰ جنات کا پہرا لگا دیتا، لیکن جب مکڑی نے محبت دکھائی تو جواب ملا، مکڑی تو ہے تو چھوٹا سا جانور، مگر جب رب کا کرم ہو تو چھوٹے کو بھی پاورفل بنا دیا جاتا ہے۔ اگر نبی کی محبت میں تو کچھ کر کے دکھانا چاہتی ہے تو اپنا جالا لگا دے، تیرے جالے کو فلاد ہم بنا دیں گے، تیرا جالا کافر کوئی توڑ نہیں پائے گا، اور قیامت تک تیرے جالے کا ذکر کیا جاتا رہے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جالے کو اتنا مضبوط کر دیں گے کہ قیامت تک کوئی نہیں توڑ پائے گا۔ اللہ چاہے تو کسی سے بھی کام لے لے، یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ چاہے تو، تم تو انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، تم نے اگر کوئی کام کر دیا تو کمال نہیں، تمہیں تو بنایا ہی اس لیے ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ لیکن سنو، ایک مکڑی جیسا جانور جب آگے آیا، نبی کی محبت دکھایا تو اللہ نے اتنی پاور دے دیا، تو جالا لگا دے، تیرا جالا یہ توڑ نہیں پائیں گے، اس لیے کہ محبت میں آگے آنا تیرا کام ہے، اب تیری محبت کو پروان چڑھانا یہ خدا کا کام ہے۔ توڑ نہیں پائیں گے تیرا جالا، اور لگا دیا اس نے جالا۔ اور جب یہ مکہ کے کافر آئے نہ، دیکھا، لگا اندر چل کے دیکھیں، تو کسی نے کہا بے وقوف ہو، اگر کوئی اندر گیا ہوتا تو جالا کیوں لگا ہوتا؟ اس کا مطلب ہے کوئی اندر نہیں گیا ہے، تو اندر جا کے کیا کرو گے؟ چلو واپس چلو۔ اللہ نے ان کے ذہن کو پھیر دیا، ان کی چالیں اللہ نے انہی پہ الٹ دی۔ میرے بھائیو، ہم جو حالات کا رونا روتے رہتے ہیں، کیا کریں، حالات ایسے حالات ایسے، ہم تو بڑے کمزور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ تم نہ مولانا ہو، نہ کوئی اللہ کے ولی ہو، نہ کوئی نبی ہو، لیکن تم ایک انسان ہو، اگر آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو تو مدد تمہاری اللہ غیب سے کر دے گا، اور ایسی مدد کر دے گا جب ایک مکڑی کی مدد کر کے اس کے جالے کی اللہ حفاظت کر سکتا ہے تو پھر بھی انسان ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کیا کریں، حالات بڑے خراب ہیں، کیا کریں، حالات مولانا بڑے خراب ہیں۔ میرے بھائی، حالات کا رونا نہ رویا کرو، اللہ کی طرف سے حالات خراب نہیں ہوئے، حالات ہم نے خود خراب کر لیے ہیں۔ میرے بھائیوں، پہلے ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی، آج ہمارے گھروں سے گانوں کی آوازیں آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، پہلے ہمارے گھر سے نبی کے درود اور کلمہ شریف کی آوازیں آتی تھی، آج ہمارے گھروں سے لڑائی اور جھگڑوں کی اور چغلیوں کی آوازیں آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، کل اگر رات میں بھی کوئی مسلمانوں کی گلیوں سے گزر جاتا تھا اور مائیں اپنے بچوں کو سلایا بھی کرتی تھی تو اپنے بچوں کو تھپکیاں دے کے یہ لوریاں دیتی تھی، تم سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ آج ہماری گلیوں سے گزر جاؤ نا تو ہمارے بچے یوٹیوب پر رات کے 12 بجے تک کوئی فلم کو گانا دیکھ رہا ہے، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی کامیڈی دیکھ رہا ہے، نہ کوئی کرکٹ کو دیکھ رہا۔ میرے بھائیو، بدلے ہم ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر کوئی چیز نہیں بدلی ہے۔ رمضان سال میں ایک بار آتا تھا، آج بھی ایک ہی بار آتا، بتائیے 2 بار ہوا کیا؟ قرآن میں 30 پارے تھے، 29 یا 31 ہوئے کیا؟ بولیے۔ 5 ٹائم کی نماز ہے، 1400 سال پہلے بھی تھی، آج بھی 5 ہی ٹائم کی ہیں، 6 یا 7 ہوئی کیا؟ اگر بڑھ جاتی تو کہتے ہیں مولوی صاحب کیسے پڑھیں، پہلے کے لوگوں کے لیے تو 5 ہی ٹائم کی تھی، اب تو بڑھ گئی۔ ہاں، نہیں پڑھ کے دیتے، بدل گئے، کیا کریں حضرت، ماحول ہی خراب ہے، لیکن اتنی ہے نا جتنی تمہارے دادا کے لیے تو اتنی تمہارے لیے ہے نا میرے بھائی، ہے نا۔ پہلے بھی زکوٰۃ مالی کے نصاب پہ تھی، آج بھی زکوٰۃ مالی کے نصاب پر ہے۔ مجھے بتا بدلا کیا ہے؟ پہلے بھی آسمان سے بارش برستی تھی، آج بھی آسمان سے، پہلے بھی کھیتی زمین سے ہوتی تھی، آج بھی کھیتی زمین سے، پہلے بھی سمندر کا پانی کھا رہا تھا، آج بھی کھا رہا ہے۔ بدلا کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے؟ پہلے بھی رات میں اندھیرا ہوتا تھا، آج بھی رات میں اندھیرا ہوتا، پہلے بھی دن میں سورج نکلتا تھا، آج بھی دن میں ہی نکل رہا ہے۔ ایک دن بھی بتاؤ رات میں نکلا ہو تو بتائیے مجھے، ہے؟ پہلے بھی پورب سے نکلتا تھا، آج بھی پورب سے نکل رہا، نکلا ایک آدھ بار پچھم سے، دیکھا؟ بولو دیکھا؟ اور جس دن نکل گیا نا پچھم سے، اس دن کام سماپت کر لیو، وہ آخری ہوگا۔ نہیں نکل رہا، شکر ہے، جس دن نکل گیا وہ قیامت کی نشانی ہوگی کہ سب کام سمیٹ لیو اس دن۔ ہاں، جس دن پچھم سے وہ نکلا، ابھی نکل نہیں رہا وہ، جس دن اللہ کی طرف سے نظام بدلا نا تو پھر سنبھال نہ پاؤ گے۔ ابھی پورب سے ہی نکل رہا، جس دن ایک بار بھی نکل گیا وہ قیامت کی آخری نشانی ہوگی، پھر سمجھو کیا کرو گے۔ میرے بھائیو،
اللہ نے تمہارے اوپر جو چیزیں تھیں وہی رکھی ہیں, نہیں بدلا اللہ کی طرف سے, ہم نے بدل لیا. ہم نے کیا بدلے؟ پہلے اگر بچی پڑوس میں بھی جاتی تھی تو اپنے پردے میں سے دروازے کا پردہ یا کباڑ کا جھروکا اس میں سے جھانکتی رہتی تھی, اس راستے پر کوئی چچا, تایا, دادا, مولانا, امام, بڑا بھائی تو نہیں کھڑا. جب تک وہ راستے میں کھڑا رہتا تھا یہ بچی اس گھر سے اس گھر کے دروازے کو پار نہیں کر پاتی تھی. یہ چچا لوگ بیٹھے اگر میری بات غلط ہو تو نہیں کر پاتی تھی, وہ دیکھتی رہتی تھی. بیٹا بیڑی پی رہا, سگریٹ پی رہا, 10 سال ہو گئے بیٹے کو بیڑی پیتے ہوئے, ابا کے سامنے آج تک ایک بار نہ پی پایا. اگر مولانا آ گئے, مسجد کا امام آ گئے, چپکے سے ایسے کر دیا کرتا تھا, حضرت آ گئے, آدھی بیڑی بھی اس نے پھینک دی. صحیح بتا رہا ہوں میں میرے بھائی, یہ ادب تھا, یہ لحاظ تھا. اور بتاؤں, یہ چاچا لوگ بیٹھے میری بات کی تصدیق کریں گے, پہلے شادیوں کے بعد میں چالے اور گونے ہوتے تھے. جانتے ہو چالے اور گونے؟ نہیں, ہاں ہوتے تھے. وہ 4 سال 2 سال 3 سال شادی کے بعد ایسے ہوتے تھے. یہ علماء بیٹھے, ان سے پوچھو نکاح ہو گیا تو چالا اور گونا کی اسلام میں کوئی ضرورت و گنجائش نہیں ہے. یہ لڑکا لڑکی میاں بیوی ہو گئے, ان کا رشتہ سب سے قریبی ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد میں اسلام میں چالا گونا کچھ نہیں ہے. جب ہو گیا نکاح تو یہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے. اب یہ ایک جگہ رہیں, ایک جگہ اٹھیں, ایک جگہ بیٹھیں, ایک جگہ کھائیں, ایک جگہ پیئے, ان کے لیے جائز و حلال ہے. لیکن حیا اتنی تھی کہ اگر گونا نہیں ہوا تو لڑکا اس بستی سے بھی نہیں گزرتا تھا جس بستی میں اس کی سسرال ہوتی تھی. اگر 3 سال تک گونا نہیں ہوا تو 3 سال تک ادھر نہیں جا رہا, کیونکہ لوگ کہیں گے یار اس کا تو یہاں شادی ہوا ہے اور ابھی گونا ہوا نہیں ہے, یہاں ٹہل رہا. 5 سال تک شادی ہو گئی اور اس نے لڑکی کا چہرہ تک نہیں دیکھا جس سے نکاح ہوا. بات کرنا, ملاقات کرنا تو دور کی بات, ابھی اپنی سسرال تک نہیں آیا. اور آج ابھی نکاح بھی نہیں ہوا ہے, خالی کیا ہو جائے رشتہ, تبھی فون پہ باتیں شروع ہو جاتی ہے. پہلے کتنی حیا تھی میرے بھائی کہ نکاح کے بعد بھی جب تک ودائی نہیں ہو رہی ہے, جب تک ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں تھا. آج ہمارے ہاں خالی اگر رشتے ہو گئے, منگنیاں ہو گئیں تو فونوں پر باتیں چل رہی ہیں. میرے بھائی بدلے ہیں تو ہم بدلے ہیں, ماحول خراب کیا ہے تو ہم نے خراب کیا ہے, ماحول میں چینجنگ لائے ہیں تو ہم لائے ہیں. آج بھی اٹھو اور چینجنگ لانے کی کوشش کرو کہ زمانہ چاہے کچھ بھی کہے لیکن ہمیں ایک چینجنگ لا کے رہنا ہے. انشاءاللہ آپ کتنے بھی کمزور ہو, اگر چینجنگ کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ غیب سے تمہاری مدد فرما دے گا, اللہ مدد فرما دے گا. سرکار غریب نواز جب ہندوستان میں آئے تھے تو کوئی فوج گھوڑا ہاتھی لے کے نہیں آئے, تنے تنہا آئے تھے, تنے تنہا. لیکن اللہ نے ایسی مدد کی کہ ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہ پایا. وہ کل بھی ہندوستان کے راجا تھے, آج بھی ہندوستان کے راجا ہے. میرے بھائی اگر ہم اپنے آپ کو بدل دیں تو اللہ غیب سے مدد فرما دیتا ہے. اور ایسی مدد فرمائی سرکار غریب نواز کو, جو ہندوستان چھڑوانا چاہتے تھے وہ خود تو دنیا چھوڑ گئے لیکن سرکار غریب نواز کو ہندوستان نہ چھڑا سکے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ سوچتے ہیں کہ ماحول ایسا, یہ کہہ کر ہم بچ جائیں گے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا ان پڑھے لکھے سے تو ہم بغیر پڑھے لکھے اچھے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں برا کام کیا, ہم بچ جائیں گے. نہیں, اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ کے نہیں بچ سکتے یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا اس گناہ کے کرنے سے اتنا عذاب ملتا. میرے بھائیو اگر آپ نے گناہ کیا تو اس کا عذاب مل کر رہے گا, سزا مل کر رہے گی. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ معلومات حاصل کرو, آپ علم حاصل کرو. اور میرے بھائیو کان کھول کر کے سنو, یہ کہہ کے نہیں بچ سکتے کہ ماحول خراب ہے کیا کریں, نہیں بچ سکتے. اگر شادیاں ہو رہی ہیں اور شادیوں میں بے پردگیاں ہو رہی ہیں تو یہ کہہ کے نہیں بچ سکتا ماحول ایسا ہے, پوری دنیا کا تو ٹھیکیدار نہیں ہے, مگر اپنے گھر کی شادی میں اس خراب ماحول کو تو مت ہونے دے. اپنا کر دو کہ بھئی دنیا میں ہے ماحول لیکن ہمارے ہاں یہ ماحول نہیں ہوگا. آپ کرو, انشاءاللہ اللہ آپ کی غیب سے مدد کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے صاحب کچل جائیں گے, دب جائیں گے, نہ, اللہ آپ کی غیب سے مدد کرے گا. لیکن ماحول ہم نے خود خراب کر لیا, بڑا افسوس ہے. نظام مائقدہ کچھ اس طرح بگڑا ہے ساقی, انہیں کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا.
آج سے 30 سال پہلے صرف، یہ میری بات لکھ لینا، کسی کو اگر غلط لگے نا تو اسے اجازت ہے کہ ابھی کھڑے ہو کے کہہ دے حضرت بات غلط ہے آپ کی. صرف 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، اور پہلے جائیے تو یہ بات میری اور پختہ ہو جائے گی. ناچنے گانے والیوں کو، بے پردہ رہنے والیوں کو معیوب سمجھا جاتا تھا، لوگ انہیں بے عزتی کی نظر سے دیکھتے تھے. صحیح بتا رہے، انہیں بے عزتی کی نظر، یہ تو ناچنے گانے والی ہیں. آج عزت انہی کو مل رہی ہے جتنی جو بے پردہ گھوم رہی ہے. آج ان لڑکیوں کے رشتے زیادہ ہیں جو اسکرٹ اور جینس پہن کر کے اور بے پردہ کر کے بازاروں میں ٹہل رہی ہیں، ان کے رشتے زیادہ ہیں. جو بچیاں نیک ہیں، دیکھا جا رہا ہے کہ سجدے کر کے مصلوں پہ سر رکھ کے دعائیں مانگ رہی ہیں، اللہ کوئی نیک رشتہ بھیج دے، مگر ان بچیوں کے لیے رشتہ نہیں ہے. آج یہ حقیقت ہے، اگر چاہے جملہ کڑوا لگے لیکن حقیقت ہے. جو بچیاں آج باحیا بننے کی کوشش کرتی ہیں اور ہیں، وہ مصلوں پہ سج رکھ کے دعائیں کرتی ہیں مولا کوئی نیک رشتہ بھیج دے. ان میں عیب نکالے جاتے ہیں، اور جو عیب دار بن کے گھوم رہی ہیں آج ان کو عزت دی جاتی ہے. نظام میکدہ کو جس طرح بگڑا ہے ساقی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا. ورنہ شادی، میں آپ کو بتاؤں میرے بھائی، ہم آج مال کی بنیاد پر شادیاں کر رہے ہیں، شہرت کی بنیاد پہ شادیاں کر رہے ہیں. کان کھول کے سن لو، جبکہ مال کی بنیاد اور شہرت کی بنیاد یہ تو آنی اور جانی ہے. شہرت کب آئے اور کب چلے جائے، مال کب آئے اور کب چلا جائے تجھے پتہ نہیں لگے گا. لیکن اگر شادی کرنا ہے تو سب سے پہلے دینداری کی بنیاد پہ کرو، پھر شرافت کی بنیاد پر کرو. یہ دو چیزیں پہلے دیکھ لو. دینداری ہوگی تو تیری نسلوں تک دین پہنچے گا، شرافت ہوگی تو تا دم حیات سکون کی زندگی گزارے گا. شرافت بہت ضروری ہے میرے بھائی، شرافت ضرور دیکھ لینا. چاہے لڑکی کا رشتہ کرو یا لڑکی کا رشتہ کرو، شرافت ضرور دیکھو. اگر شرافت آپ نے نہیں دیکھی تو آپ کو بہت مہنگا پڑے گا، جہیز چاہے کتنا بھی مل جائے. اس لیے کہ جہیز گھر کے اندر آ کر ست جاتا ہے، رکھ جاتا ہے، لیکن شرافت وہ ہے جو گھر سے نکل کر پوری دنیا میں اس کی خوشبو مہکتی ہے. شرافت ضرور دیکھیے گا. معلوم ہے آپ کو، مکہ کی ایک خاتون ہے، بڑی امیر ہے، بہت پیسے والی، اتنی بڑی بزنس مین، اتنی بڑی تاجر ہے کہ پورے مکہ میں کوئی اس کے ٹکر کا نہیں ہے. چاہتی تو بڑی اچھی جگہ شادی کرتی، ظاہری طور پر بہت امیر کے گھر میں اپنی شادی کرتی، لیکن اس خاتون نے شادی کا پیغام بھیجا. دنیا کی خاتون اول ہے، توجہ کرنا ذرا. وہ خاتون جس پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے، اور میرے نبی اس خاتون کا مال لے کر کے تجارت کے لیے جاتے ہیں. اس خاتون کا نام حضرت خدیجہ ہے. نام سنے میرے بھائی. ہاں، اب وہ کوئی اٹھ کے نہیں جائے گا، اس لیے کہ میں تھوڑی دیر اور بول رہا ہوں اور اس کے بعد پھر سب کو ہی جانا. اور ذرا توجہ سے سن لیجئے. اس خاتون کا نام جو بہت امیر ہے، بہت بڑی بزنس مین ہے، نام حضرت خدیجہ ہے. کیا نام ہے حضرت؟ زور سے بولیے. خدیجہ ہے. حضرت خدیجہ، میرے نبی حضرت خدیجہ کا مال لے کر کے جاتے ہیں تجارت کے لیے، بیچنے کے لیے. خدیجہ کا غلام آ کر کے کہتا ہے، او خدیجہ، جس محمد کو آپ نے اپنا مال لے کر کے بھیجا ہے وہ بڑی کمال، بڑے شرافت والا آدمی ہے، بڑی شرافت والا مرد ہے. کہا کیسے؟ کہا اس کا یہ حال ہے کہ جب ریت پر چلتا ہے نا تو ریت اس کے پیر کو دھسنے نہیں دیتا، اور جب پتھر پہ چلتا ہے نا تو پتھر پگھل جاتا ہے، اپنے سینے پہ نقشے پا اس کا جو ہے چھپ جاتا ہے، اور جب وہ دھوپ میں چلتا ہے نا تو بادل اس کا سایہ کر کے سائبان بن جاتا ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. ظاہری طور پر یہ جو اسباب حضرت خدیجہ کو بتائے،
یہ پیسے سے یا مال سے دولت سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اگر آپ آج یہ کہو کہ فلاں جگہ رشتہ کر لو، لڑکا بڑا نیک ہے، بھائی 5 ٹائم کا نمازی ہے، تو کیا کہے گا مولانا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ زمین ومین کتنی آ رہی ہے حصے میں، اور یہ بتائیے حضرت گھر اور کیسا ہے. ارے 5 ٹائم کا نمازی، لڑکا شریف، لڑکا نیک ہے، سب سے بڑی بات تو یہی ہو گئی. مگر یہاں کا نہیں رک سکتا نہ، آگے بتاؤ آگے. آپ یہ کہو وہ کبھی جھوٹ بھی نہیں بولتا، تب بھی نہیں مانے گا. آپ یہ کہو کہ وہ کبھی حرام ہی نہیں کھاتا، نہیں حضرت ٹھیک ہے، اور بتاؤ. آپ یہ کہو کہ میں نے آج تک اسے غلط جگہ دیکھا ہی نہیں حضرت ٹھیک ہے، اچھا اور بتائیے. ابھی یہاں نہیں، اور خالی یہ کہہ دو کہ بھئی 100 بیگھے زمین اس کے نام میں اور ایک پلاٹ وہاں پڑا اس کا، بس حضرت یہ بتاؤ مانگ کیا اس کی. بات ختم ہو گئی، اس کے آگے نہیں پوچھے گا کچھ بھی. ہاں بس بس حضرت یہی بتا دو، اب بتاؤ مانگ کیا ہے اس کی. ہاں بات چاچا کی، میں نے تجربہ کیا میرے بھائی. اگر کوئی 2 سال کا ڈپلوما کر لے، کسی کا کوئی چھوٹے موٹے ڈپلوما ہوتے ہیں، لیب کا ڈپلوما ہوتا ہے، یہ پیشاب چیک کرنے کا لیب والا ہے نا، خون ٹیسٹ کرنے کا جو ہوتا ہے لیب والا 2 سال کا، اور ایک کو تم عالم بنا دو 10 سال کا یہ کورس ہوتا ہے، اور دونوں ایک ہی باپ کے بیٹے ہوں. حضرت توجہ، دونوں ایک ہی باپ کے بیٹے ہوں. کون؟ یہ 2 سال کے ڈاکٹر صاحب بھی اور یہ 10 سال کے مولانا صاحب بھی. اور یہ جب ابا رشتہ کرنے نکلے ہیں، بھائی ہم اپنے مولانا صاحب کا رشتہ کر رہے ہیں، تو پتا کیا کہتا آدمی، حضرت مولانا صاحب کی تو بات نہیں، اچھا ڈاکٹر صاحب کا کر رہے ہو تو بتاؤ. بھی بالکل حقیقت بتا رہا ہوں، چاہے آپ کو بات کڑوی بھی لگے. اور کچھ باتیں میری باتیں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت تو ایسی باتیں کرتے ہو. بھائی میں زمین سے جڑی ہوئی باتیں کرتا ہوں، میں زمین سے جڑی ہوئی باتیں کر رہا ہوں. باخدا یہ میں نے خود دیکھا ہے. وہ 10 سال کی مولویت کر کے آیا بیچارہ، نائب رسول بنا ہے، اس نے حلال کے لقمے کھائے، اس نے غلط نہیں کیا، اس نے اگرچہ سو کے ٹکڑے کھائے مگر قال اللہ وقال رسول کی صدائیں لگائی ہیں. اس نے مدرسے کی پتلی دال کھائی ہے، نائب رسول بن کے آیا، لیکن رشتہ کرنے نکلا تو ڈاکٹر صاحب کا اگر کر رہے ہیں تو حضرت بتائیں. اور بھائی مولانا صاحب میں کیا بات نہیں حضرت، وہ ڈاکٹر صاحب کی ڈیمانڈ سے آتا ہے. اور میرے بھائی کیا ہو گیا ہمیں؟ رہی بات کھانے اور پینے کی، تو اللہ نے جس کی قسمت میں لکھ دیا اتنا مل کے رہے گا، چاہے مولوی ہو یا ڈاکٹر ہو. کان کھول کے سن لو، اور یہ آج یہ بات سن لینا، اللہ نے جس کی قسمت میں جتنا لکھ دیا وہ مرے گا نہیں جب تک کھا نہ لے گا. یہ بھی میں بتا رہا ہوں. اور ایک بات اور سن لو، ڈاکٹر نہیں سوا ڈاکٹر بن جا، ارب پتی نہیں کھرب پتی بن جا. اللہ نے جو لکھا نہیں ہے، مائی کا لال طاقت نہیں ہے کہ کھا کے دکھا دے. تم کیا سوچ رہے ہو کہ مالداری کے اوپر کھاتا پیتا؟ جھوٹ، قسمت کے اوپر کھاتا پیتا. یہ مولانا لوگ جتنے بیٹھے ہیں نا، ٹی ایم یو کتنا بڑا ادارہ ڈاکٹروں کا، ارے ہے کہ نہیں ہے؟ بڑے بڑے ڈاکٹر ہوں گے نہیں؟ میری گارنٹی ہے جتنے مرغے انہوں نے خالی کھالی ہوں گے نا 4-5 مولویوں نے، پورے ڈاکٹروں کے اس نے ٹیم نے نہیں کھائے ہوں گے. میری بات اگر غلط ہو جاؤ ملا لیو ہے. ہاں، اور میری اگر بات کرو گے تو میں اکیلے ہی ٹکر لے لوں گا ان سے. میں نے تو ہاں بس اللہ کھلاتا ہے بھائی، ڈاکٹر ہی تھوڑی کھلا رہی ہے، نہ ماسٹر ہی کھلا رہی ہے. اور اللہ جب کھینچتا ہے تو ایسے کھینچ بھی لیتا ہے، لو میں نے تمہیں یہ بھی بنا دیا وہ بھی بنا دیا، کروڑ روپے بھی دے دیے، مگر کھاؤ گے وہی جو میں چاہوں گا. اللہ نے بیماری ایسی دے دی کہ میں یہ نہیں کھا سکتا، میں وہ نہیں کھا سکتا، ہے سب کچھ مگر کھا نہیں سکتے. کھاؤ گے وہی جتنا اللہ نے لکھ دیا. میرے بھائیو دسترخوان پہ رکھا ہے سامنے مگر نہیں کھاتا، اس لیے کہ بیماری ہے، نقصان دے گا، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے. تو میرے بھائیو پیسے والا نہیں کھاتا بلکہ قسمت والا کھاتا ہے. بولو بولو ذرا سبحان اللہ. میں نے دیکھا کہ غریب ہے، اللہ نے قسمت میں لکھ دیا تو کھا رہا. میں نے دیکھا کہ امیر ہے لیکن اللہ نے اس کی قسمت سے اٹھا لیا تو ٹک ٹک دی دم دم نہ کشیدم، سامنے رکھا دسترخوان پہ مگر کھا نہیں سکتا. تو یہ تو اللہ کے اوپر ہے نا، تو پھر کیوں چکر میں ہو بھائی؟ اللہ نے جو تیری قسمت میں لکھ دیا تو کھا کے رہے گا، جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا تو پی کے رہے گا.
اس سے پہلے نہ تمہیں موت آئے گی، اس سے پہلے نہ تم دنیا سے اٹھائے جاؤ گے. جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے تمہاری قسمت کا ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا. توجہ فرمائیں تھوڑی دیر 5 منٹ اور توجہ کر لیں. بڑی اچھی بات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی ہے، یہ ٹاپک ہے تو میں بتا رہا ہوں. میری تقریر کے 10 منٹ باقی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 10 منٹ آپ اور سن لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ جلسہ ختم. بھائیو، اللہ نے جتنا لکھ دیا وہ تو مل کے ہی رہے گا. اچھا ایک بات اور بتا دوں، جتنا لکھ دیا اس سے پہلے آپ نہیں مر سکتے، اتنا سانس بھی لوگے جتنا سانسیں لکھا، اور جتنا رزق لکھا اتنا رزق کھا کے رہو گے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ وہ حرام طریقے سے کھا لیں یا حلال طریقے سے. اگر آپ دیکھیے 2 دروازے ہیں، توجہ کیجیے. میں یہ اس پر بہت باریکی سے بولنا چاہتا ہوں، آپ ذرا اس پر توجہ دے دیں. اے میرے ٹوپی والے بھائی ادھر آگے دیکھ لیں، آگے مولوی صاحب ادھر بیٹھے ہیں. 2 دروازے ہیں، ایک حرام کا ایک حلال کا. دیکھیے جو ہم کھانا کھائیں گے وہ 2 ہی طرح کا ہوگا، یا تو حرام کا یا حلال کا. ارے بھائی 2 ہی تو طرح کا ہوگا جو لقمہ ہم کھائیں گے، یا تو حرام کا. اللہ نے جو لکھ دیا ہے اس کھانے سے پہلے مر نہیں سکتے. اللہ نے لکھ دیا کہ تو 1 کنٹل چاول کھا گا پوری زندگی میں، تو 99 کلو کھا کے نہیں مرے گا، پورے 1 ہی کنٹل کھا کے مرے گا. اب دروازے 2 ہیں، ایک حلال کا اور ایک، زور سے بولیے، ایک حلال کا اور ایک کنٹل چاول کھانا ہمیں. تو ہم نے حرام والے میں لگا دیا تالا، اب اس سے تو ہمیں لینا نہیں ہے. تو اب ایسا نہیں ہے کہ 50 کلو ملیں گے تمہیں، ملیں گے اب بھی 1 ہی کنٹل. جب ہم نے حرام والے میں تالا لگا دیا تو اللہ حلال والے سے دے گا. ذرا بولو نا یار سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دو. اگر تمہاری ناک بند کر لی جائے تو سانس منہ سے لینے لگتے ہو، بات ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیوں، اگر حلال کا دروازہ حرام کا دروازہ بند کر دو گے تو اللہ حلال والے سے اتنا ہی دے گا جتنا لکھا ہے، اور اگر تم نے حلال کا بند کر دیا تو حرام سے بھی اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے. اس سے زیادہ، زور سے بولیے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا میرے بھائیوں. تو کان کھول کے سنو، اللہ نے اگر مالک نصاب کیا تو زکات بھی نکالو، پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کرو، بھائی کے حقوق بھی ادا کرو. اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس مال کو خرچہ بھی کرو. اور میرے بھائیوں، کسی کا مت لو حرام کا مال، اس لیے کہ اللہ نے جتنا لکھ دیا ہے ملنا اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا. ہم بہت سے سوچتے ہیں کہ اپنا کاروبار کریں گے، جھوٹ کر بول کے زیادہ کما لیں گے، دودھ میں پانی ڈالیں گے زیادہ کما لیں گے، ہم چاول میں یہ ملا دیں گے زیادہ کما لیں گے، ہم دال میں یہ ملا دیں گے زیادہ کما لیں گے. ہم نہیں میرے بھائی، کمائیں گے ہم اتنا ہی جتنا اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے، اتنا ہی. اس سے زیادہ ہم نہیں کما سکتے، نہ اس سے زیادہ ہم کھا سکتے ہیں. اتنا ہی کمایا جائے گا، اتنا ہی کھایا جائے گا. جب ہم یہ یقین کر لیں ہم نے حلال کا لقمہ کھانا ہے تو انشاءاللہ ہمارے لیے حلال کے راستے کھلتے چلے جائیں گے. ہر راستہ حلال کا کھلے گا انشاءاللہ. بولو نا انشاءاللہ. تو بچوں کی شادیاں کرنے کے لیے چلو تو شرافت پہلے دیکھو. کیا دیکھو؟ شرافت دیکھو. رہی مالداری کی بات، تو ہم نے میرے بھائیوں مولویوں کو بھی امیر دیکھا ہے، ہم نے ڈاکٹروں کو بھی غریب دیکھا ہے. میرے بھائیوں، ہم نے بنا پڑھے لکھوں کو بھی امیر دیکھا، ہم نے پڑھا لکھوں کو بھی غریب دیکھا ہے. میرے بھائیوں، دولت چہرہ دیکھ کے نہیں آتی. میرے بھائیوں، دولت خاندان دیکھ کے نہیں آتی. اللہ نے جس کی قسمت میں جتنا لکھ دیا اتنا آنا. جب بچوں کا رشتہ کرنے کے لیے چلو، بچوں کی شادی منگنی کرنے کے لیے چلو تو شرافت پہلے دیکھو کہ اس کے اندر شرافت کتنی ہے، لڑکا کتنا شریف ہے، لڑکی کتنی شریف ہے. لوگوں یہ پہلے دیکھو، اس لیے کہ شریف اگر بچہ تمہارے گھر میں آئے گا، دلہن تمہارے گھر میں شریف آئے گی، دولہا تمہارے گھر میں شریف آئے گا تو آنے والی نسلیں بھی شرافت کا لبادہ اوڑھ کے پیدا ہوں گی. آنے والی نسلیں بھی شرافت کا لبادہ اوڑھ کر کے آئیں گی. کہہ دو نا یار سبحان اللہ. شرافت کا لبادہ اوڑھ کر کے آئیں گی. اور میرے بھائیوں، اگر ہم نے شرافت نہ دیکھی اور ہم نے دنیا داری کو فوقیت دے دی تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تمہاری قبروں پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا تک نہ ہوگا، نہ کوئی تمہارا نام لینے والا تک نہ ہوگا، کوئی تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے اصالے ثواب کرانے والا تک نہ ہوگا.
معلوم ہے آپ کو حضرت عمر کا اتنا بڑا نام کہ پوری دنیا حضرت عمر کو جانتی ہے اور آدھی دنیا پہ حضرت عمر کی حکومت. حضرت عمر چاہے سونا چاندی کے برتنوں میں کھانا کھائیں، اس لیے کہ آدھی دنیا پر حکومت ہے حضرت عمر کی. حضرت عمر کی آدھی دنیا پر حکومت ہے. کوئی کسی گاؤں کے پردھان نہیں ہے، کسی ملک کے پردھان منتری نہیں تھے، بلکہ 23 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر کی حکومت چلتی تھی. 23 لاکھ مربع میل پر. لیکن جب حضرت عمر ایک دن مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں رات میں، تو ایک گھر سے 2 عورتوں کے جھگڑا کرنے کی آواز آئی. عورتیں جھگڑ رہی ہیں. حضرت عمر نے جھگڑا سن لیا. ایک بوڑھی عورت جوان لڑکی سے کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملاؤ. جوان لڑکی کہہ رہی ہے ماں میں دودھ میں پانی نہیں ڈالوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ ماں عمر منع کر رہا تھا کہ دودھ میں پانی نہ ڈالنا، کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرے گا، کسی کے ساتھ کوئی چیٹ نہیں کرے گا. ماں دودھ میں پانی اگر میں نے ڈال دیا تو عمر کی بات کا النگھن ہوگا. میں عمر کی بات کا النگھن نہیں کرنا چاہتی. ہائے ہائے کاش تمہارے گھروں میں بھی ایسی دلہن آئے. لوگوں ذرا توجہ کرو. حضرت عمر رات میں اس لیے نکلے تھے کوئی بھوکا ہوگا تو کھانا کھلاؤں گا، بیمار ہوگا تو دوا دلا دوں گا، ہے نا، پیاسا ہوگا پانی پلاؤں گا، کوئی مدد کا طلبگار ہوگا تو اس کی ہیلپ کر دوں گا. لیکن وہ جھگڑا دیکھ لیا، آپ وہیں رک گئے، جھگڑا سننے لگے. بوڑھی عورت نے کہا بیٹی یہ تقریر تو عمر کی میں نے بھی سنی تھی. عمر کہہ رہا تھا کوئی کسی کے دودھ میں پانی نہیں ملائے گا، کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ چیٹ نہیں کرے گا. لیکن عمر دیکھنے تھوڑی آ رہا. عمر تو سو رہا ہوگا، اسے کیا پتا دودھ میں پانی ملا کے بیچا ہے یا پیور بیچا ہے. بیٹی کا جواب سنو. کہتی ہے ماں بات تو تیری صحیح ہے، عمر تو سو رہا ہے، لیکن ڈرنا ہے تو عمر سے کیا ڈرنا، اس سے ڈر جس سے عمر بھی ڈرتا ہے. ماں ڈرنا ہے تو عمر سے کیا ڈرنا، اس عمر کے رب سے ڈر جس سے عمر بھی ڈرتا ہے. عمر تو نہیں دیکھ رہا مگر عمر کا پروردگار تو دیکھ رہا ہے. چھپاؤ گی ماں؟ ہم کیا کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ بھائی سرسی والے تھوڑی دیکھ رہے ہیں ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں. نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن جس نے سرسی کو بنایا وہ تو دیکھ رہا نا. بولیے نا یار سبحان اللہ. ہم کسی کے کھیت سے گنا توڑتے ہیں یہ سوچ کر کھیت والا نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ رب تو دیکھ رہا ہے جس نے گنے میں مٹھاس پیدا کی ہے نا. ہم کسی کے کھیت سے مرچی توڑتے ہیں، کھیت والا تو نہیں دیکھ رہا، وہ تو دیکھ رہا نا جس مرچی کے اندر تیکھا پن جس رب نے پیدا کیا. ماں ڈرنا تو عمر سے کیا ڈرنا، عمر کے رب سے ڈر جو سب کو دیکھتا. عمر نے یہ سنا نا جملہ تو عمر اپنے دل سے بولے عمر گھر چل، رات ٹہلنے کی قیمت وصول ہو گئی. گھر چلے گئے، وصول ہو گئی قیمت. جیسے کوئی کام کے لیے جائیں اور اگر پہلے ہی کچھ کام ہمارا بن جائے تو کہتے اب آگے جا کے کیا کریں گے، یار کام تو یہی ہو گیا. واپس آ گئے. صبح کو فجر پڑھی حضرت عمر نے، فجر پڑھ کے حضرت عمر کی عدالت لگ گئی، مسند عدالت لگی. حضرت عمر مسند عدالت پہ براجمان ہوئے. آپ نے اپنے غلام کو بلایا اور وہ جو رات بوڑھی دودھ کے لیے پانی کے لیے کہہ رہی تھی اس کا ایڈریس دے کے حضرت عمر نے کہا اس بوڑھی کو لے کر کے آؤ. نہیں آئے تو میرا پیغام سنانا، زبردستی لانا، میری عدالت میں اس کو پیش کیا جائے. حضرت عمر کا غلام اس بوڑھی کے دروازے پر پہنچا، عمر کا پیغام سنایا. بوڑھی تھر تھر کانپنے لگی. یا اللہ میرے دودھ کا میٹر اگر عمر کو پتا چل گیا تو عمر کا انصاف بڑا خطرناک ہے، کوڑے سے میری کھال کھینچ لے گا. یا اللہ پتہ نہیں عمر میرے ساتھ کیا معاملہ کرے. یا اللہ تو کرم فرما، رحم فرما. یا اللہ میں توبہ کرتی ہوں اپنے گناہ سے. یا اللہ آج کے بعد میں دھوکہ کسی کو نہیں دوں گی، مگر میرے رب آج عمر کے قہر سے مجھے بچا لینا، آج عمر سے مجھے بچا لینا. یہ دعا کرتی توبہ کرتی جا رہی ہے. عمر کی عدالت میں جا کے بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی. حضرت عمر نے فرمایا بوڑھی رات کا میٹر کیا تھا، تیرے گھر میں جھگڑا کیسا تھا؟ خاموش ہے. کہنے لگی عمر پردہ ڈال دے، میں نے تو توبہ کر لیا ہے، عمر تو بھی مجھے معاف کر دے. حضرت عمر نے فرمایا اگر تو نے توبہ کر لیا ہے تو اللہ تیری توبہ کا قبول فرمائے، مگر بلانے کا مقصد یہ نہیں، مین مقصد کچھ اور ہے. کہنے لگے عمر وہ مقصد کیا ہے ذرا مجھے بھی تو بتا دے. حضرت عمر لوگوں ذرا کان کھول کے سنو، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہ کا نام حضرت عمر ہے. لوگوں نبی کے بغل میں جو آج بھی آرام کر رہا اس کا نام عمر ہے. لوگوں جس کو نبی نے اپنی دعاؤں میں مانگا اس کا نام عمر ہے. لوگوں میرے نبی نے
جس کے بارے میں کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اس کا نام عمر ہے۔ میرے نبی جس کے بارے میں فرماتے ہیں آسمان کے ستاروں کے برابر جس کی نیکیاں ہیں اس کا نام عمر ہے۔ کتنے عہدے اور کتنے پد ہے میرے عمر کے پاس، کتنا بڑا ہے میرا عمر۔ ہمارے پاس تو اگر تھوڑے سے پیسے آ جائیں تو میرے بھائیوں، تھوڑے سے اگر پیسے آ جائیں تو پھر ہم تو سوچتے ہیں کہ ہمارا رشتہ آس پاس میں تو ملے گا نہیں، پتہ نہیں ہمارا رشتہ کہاں سے ہوگا، اس لیے کہ ہم تو پیسے والے ہیں۔ کان کھول کے سن، عمر سے زیادہ پیسے والا نہیں ہو سکتا، آدھی دنیا پہ حکومت ہے۔ لیکن اس بوڑھی سے کہہ رہے ہیں بوڑھی یہ بتا کہ وہ جو رات جھگڑا کر رہی تھی وہ جوان لڑکی کون ہے؟ کہنے لگے عمر وہ میری بیٹی ہے۔ سگی؟ ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا اس کا شادی ہو گئی؟ پوری رونے لگی۔ حضرت عمر نے فرمایا روتی کیوں؟ میں نے شادی کی بات پوچھی تو کہنے لگی عمر میں بڑی غریب خاتون ہوں، پورے مدینہ کا جائزہ لے لے، مجھ سے زیادہ غریب پورے مدینہ میں کوئی خاتون نہیں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں ایک بیوہ خاتون ہوں، میرا کوئی بزنس کوئی کاروبار نہیں، میرے گھر میں ایک بوڑھی سی بکری ہے وہ بھی بیمار رہتی ہے، اس کے دودھ پر میرے گھر کا چولہا جلتا ہے، اگر وہ بیماری کی وجہ سے کبھی دودھ نہ دے عمر تو میرے گھر میں 3 دن کے فاقے ہوتے ہیں۔ میں نے کئی گھرانوں میں اپنی بیٹی کے رشتے بھیجنا چاہے مگر میری غربت کی وجہ سے میری رشتوں کو قبول نہ کیا گیا۔ آج میری بیٹی میرے کاندھوں کا بوجھ بن کے بیٹھی ہے، میں چوستی ہوں یہ بوجھ کب اترے گا، کب میری بیٹی کی شادی ہوگی، مگر کیا کروں عمر میرے پاس تو اتنا بھی نہیں کہ چند براتیوں کو میں چند لقمے بھی کھلا سکوں، میرے گھر میں اکثر فاقے ہوتے ہیں، اس لیے عمر رو رہی ہوں، یہ غم ہے بیٹی کا میرے سینے میں اس لیے رو رہی ہوں۔ حضرت عمر کا جواب سنو گے تڑپ جاؤ گے۔ حضرت عمر نے فرمایا بوڑھی اگر تیری اجازت ہو تو تیری بیٹی کی شادی عمر کرانے کو تیار ہے۔ ذرا بول دو نا سبحان اللہ۔ ہم تو امیروں کے بچوں کے رشتے لے کے گھومتے ہیں کہ یار اگر اس کا رشتہ کرائیں گے تو 2 جوڑی کپڑا مجھے بھی مل جائے گا، غریب کے رشتے میں مجھے کیا ملے گا۔ لیکن عمر کہہ رہا اگر تیری اجازت ہو تو تیری بیٹی کا رشتہ عمر کرانے کو تیار ہے۔ کہنے لگی عمر میری بیٹی سے کون شادی کرے گا اور کون رشتہ کرے گا؟ عمر کہاں بیچ میں تو اپنی بات خراب کرتا ہے؟ عمر بیچ میں نہ پڑ تیری بات خراب ہوگی۔ حضرت عمر نے فرمایا بولی وہ لڑکا ایسا ہے مر تو سکتا ہے مگر عمر کی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اگر عمر نے کہہ دیا تو وہ شادی کر کے رہے گا۔ اب ذرا توجہ کرنا، رشتے کراؤ، امیروں کے بھی کرانا ثواب ہے لیکن امیروں سے زیادہ غریبوں کے بچوں کے رشتوں پر توجہ دو۔ اگر آپ ان کے بچولیا بن کے ان کے اغوا بن کے آپ نے رشتے بھی کرا دیے نا غریبوں کے تو اس کا بھی اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا، اس کا بھی اللہ آپ کو اجر دے گا۔ غریبوں کے بچوں کے رشتے کرا دیا کرو، اللہ اس کا بھی آپ کو اجر دے گا۔ وسیلہ بنو ان کی شادیاں کرانے کے تاکہ میدان محشر میں یہ شادیاں تمہیں جنت میں لے جانے کا وسیلہ بن جائے۔ عمر نے کہا میں کرانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی بیٹا عمر کیوں اپنی بات خراب کر رہے ہو؟ نہیں وہ لڑکا پیچھے نہیں ہٹے گا، میں نے کہہ دیا تو کر کے رہے گا۔ تو کہنے لگی عمر وہ کون ہے وہ لڑکا جو تیرے کہنے پر میری غریب لڑکی سے نکاح کرنے راضی ہو جائے گا، تیار ہو جائے گا؟ سنو گے تو تڑپ جاؤ گے۔ حضرت عمر نے فرمایا بوڑھی مائی مدینہ کا کوئی عام لڑکا نہیں ہے بلکہ خود کا عمر کا بیٹا عبداللہ تیری بیٹی سے شادی کرے گا۔ اور زور سے بول دو میرا بیٹا عبداللہ شادی کرے گا۔ کہنے لگی عمر یہ باتیں ذرا سوچ سمجھ کے تو کر، میں غریب نہیں، مدینہ کی سب سے غریب، اور تو امیر نہیں، امیر المومنین، تیرا میرا فاصلہ بہت ہے۔ عمر یہ رشتہ کیسے ہوگا؟ عمر لیبل بہت اونچا نیچا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بوڑھی مائی میں رات اپنے بیٹے کا رشتہ تلاش کرنے نہیں نکلا تھا، میں تو بھوکے کو تلاش کرنے نکلا تھا، میں تو بیمار کو تلاش کرنے نکلا تھا، لیکن رات تیری بیٹی کا جہیز دیکھا نا تو عمر کی نیت بدل گئی کہ بہو بناؤں گا تو تیری بیٹی کو بناؤں گا۔ جہیز دیکھا تو تیری بیٹی کا، عمر کی نیت بدل گئی۔ کہنے لگی عمر اگر جہیز ہوتا تو میری بیٹی کواری نہ بیٹی ہوتی، اب تک نکاح کر دیا ہوتا۔ وہ کون سا جہیز ہے تو جو رات کے اندھیرے میں عمر دیکھ آیا میں دن کے اجالے میں نہ دیکھ سکی؟ وہ کون سا جہیز ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، عمر کی آنکھ سے اگر دیکھو گے تو تیری بیٹی کا جہیز نظر آئے گا۔ کہنے لگی عمر ذرا مجھے
بیٹی کا. یہ جملہ ہی کافی ہے عمر کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ تیری بیٹی جب عمر کی بہو بن کے آئے تو اس جملے کو جہیز میں لائے, تاکہ عمر گھر پر بھی نہ ہو تو تیری بیٹی کو یہ خیال ہو کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, اللہ دیکھ رہا ہے. وگرنہ کچھ خواتین ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں کہ شوہر گھر پہ آ گیا تو دوپٹہ سر پر رکھ لیا, ورنہ دوپٹہ سر سے الگ ہی ہے. اور بھئی پردہ شوہر سے تھوڑی نہیں ہے, پردہ زمانے سے ہے, لیکن پردہ شوہر کے سامنے کیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں, یہ چند باتیں ہیں. سفر کر رہی ہیں, ٹرین میں برقع اتار لیا, اور جب جہاں منزل مقصود پہ پہنچنے والی ہیں پھر پہن لیا. اور میرے بھائیوں, یہ باتیں کل بھی ہیں, لیکن برقع دکھانے کے لیے نہیں تھا, یہ تمہارا حجاب تھا. تم نے ٹرین میں بھی پہننا چاہیے تھا, بس میں بھی پہننا چاہیے تھا, اور جہاں جا رہی ہو وہاں تک پہن کر جانا چاہیے تھا. میرے بھائیوں, بات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اللہ. بوڑھی کہنے لگی اگر ایسا ہے عمر تو میں راضی, میرا مولا راضی, مجھے یہ رشتہ منظور ہے. سبحان اللہ. بس میرا ٹائم ہو گیا بھائیو, بس یہ بات پوری کر دیں اور میری تقریر پوری ہو گئی. بس اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور اتنا کامیاب یہ جلسہ ہے ماشاءاللہ. فرمان بھائی کدھر ہیں؟ فرمان بھائی سو گئے کیا جا کے؟ اچھا, دن بھر کے تھکے ہوئے ہوں گے بھائی, اتنا کھانا کھلایا لوگوں کو ماشاءاللہ. شادی ہو گئی, نکاح ہو گیا. اچھا, بیٹا بھی یار بڑا وفادار تھا. آج کا بیٹا مان لے گا؟ چند بیٹے ہیں جو مان لیں کہ ابا کہاں قسمت پھڑوا رہے ہو, وہاں سے تم مجھے بلیرو مل رہی تھی, تم اس غریب کے گھر میرا رشتہ کریے, پوچھ تو لیا ہوتا. لیکن یار وفادار باپ کا وفادار بیٹا. عمر نے کہہ دیا بیٹا تیرا رشتہ میں نے اس بوڑھی کے گھر کر دیا, تو بیٹا راضی ہو گیا. سبحان اللہ بولو یار. بیٹا بھی راضی ہو گیا. لوگوں, نکاح ہو گیا, شادی ہو گئی, اور وہ دلہن بن کے حضرت عمر کے گھر آ گئی. لوگ حضرت عمر کی بہو بن کے حضرت عمر کے گھر میں ڈولا گیا. اب ذرا کان کھول کے سن لو. حضرت عمر نے بہو کو بلایا, اور بہو کو بلا کے فرمایا بیٹی جو جہیز لے کر کے آئی ہو, روزانہ عمر اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے. عمر کو وہ جہیز روزانہ استعمال کرایا کرنا. آنکھ میں غریب کی بیٹی کے آنسو آ گئی. کہنے لگی او عمر, میں جہیز کے نام پہ پانی کا پیالہ بھی نہیں لائی ہوں, میں تو ایک مٹی کا کٹورا بھی نہیں لائی ہوں, میں تو ماں کے گھر سے جو جسم پہ میرے کپڑے ہیں انہی کپڑوں میں انہی کپڑوں کو پہن کر ماں کے گھر سے دلہن بن کے ودا ہو کے آئی ہوں. عمر کی جہیز کی بات کر رہے ہو, حضرت عمر کا فرمان سنو گے تڑپ جاؤ گے. کہنے لگے بیٹی جب روزانہ صبح میں گھر سے تیار ہو کے عدالت میں لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے نکلا کروں تو روزانہ میرے کان میں آ کے کہہ دیا کرنا عمر عدالت میں فیصلے ذرا سوچ سمجھ کے کرنا, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے پروردگار دیکھ رہا ہے. یہ جہیز چاہیے مجھے تیرا, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے پروردگار دیکھ رہا ہے. لوگوں, رشتے کرو تو شرافت پہلے دیکھو. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ فرماتا ہے مرد اور عورت میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. اگر شریف بیوی ہوگی تو لباس شریف ہوگا, شریف شوہر ہوگا تو لباس شریف ہوگا. لباس بھی تو رذیل اور شریف ہوتے. کچھ لباس ایسے ہوتے ہیں جو جسم کو چھپا لیتے, کچھ لباس ایسے ہوتے ہیں جو بتا دیتے ہیں, جسم کو دکھا دیتے ہیں, ظاہر کرا دیتے ہیں, اندازہ کرا دیتے ہیں. چست لباس جسم کا اندازہ کراتا ہے, باریک لباس جسم اچھے سے ڈھانک نہیں پاتا, اور جو بھاری بھرکم لباس ہوتا ہے, شریف لباس ہوتا ہے, وہ جسم کو اچھے سے چھپا لیتا ہے. رشتے کرو تو شرافت دیکھو تاکہ تمہارا لباس شریف ہو جائے. اور رہی بات حالات کی تو حالات پہ نہ جاؤ, خود بدلو, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد غیب سے فرمائے گا. بڑا کامیاب یہ جلسہ آپ نے سنا. اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہے توبہ کرتا ہوں, مولا معاف فرمائے. کلمہ شریف پڑھیں ایک بار, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسلام زندہ باد, وما علینا الا البلاغ.